الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس کی سورت بنی اسرائیل میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ صرف اسی ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد کئی رشتوں سے اس کو منسلک کیا ہے۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے وہ والد کی حیثیت سے بھی زندگی گزار رہا ہے، اولاد کی حیثیت سے بھی، شوہر کی حیثیت سے بھی، اور یہی انسان اگر عورت ہے تو بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ رشتے سے منسلک ہے انسان۔ ان میں سے پھر ہر حیثیت سے زندگی گزارتے ہوئے انسان کے ایک دوسرے پر کچھ فرائض، کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم حقوق بھی کہتے ہیں۔ حقوق، حق کی جمع ہے حقوق، اور حق کا معنی وہ چیزیں جن کا انسان مستحق بنتا ہے، حقدار بنتا ہے، اور یہی فرائض بھی یہی ہی ہے۔ فرائض اور حقوق ایک ہی چیز ہے، صرف نسبت کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ جی یہ والدین کے حقوق ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داریاں اولاد پر جو والد کے بارے میں لازم ہوتی ہیں وہ والد کے حقوق ہیں۔ اگر اس کو اولاد کی نسبت سے دیکھا جائے تو اولاد کے فرائض ہیں، اور والدین کی طرف دیکھا جائے تو والدین کے حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے والدین کے ذمہ اولاد کی جو ذمہ داریاں ہیں یہی والدین کی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں، اور اولاد کی طرف نسبت کریں تو ان کے حقوق ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کریں احادیث کا اور اسلامی تاریخ کا تو قرون اول کے لوگ یعنی صحابہ کرام یا تابعین، ان کی زندگیوں کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ خود اپنی ذمہ داری کا خود احساس کرتے ہوئے اپنے فرائض کو خود نبھاتے نظر آتے ہیں۔ تبھی وہ دور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ دور عدل کا دور ہے، کہ رعایا کے حقوق، جو رعایا کے حق ہیں وہ بادشاہ پر کی ذمہ داریاں ہیں
تو بادشاہ از خود ان ذمہ داریوں کو نبھاتے نظر آتا ہے، خلیفہ وقت ان کو خود ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے۔ تو جب ذمہ داریوں کو خود بخود نبھایا جائے تو پھر حقوق لینے کی بات نہیں ہوتی۔ پھر یوں نہیں ہوتا کہ فلاں کا حق رہ گیا، فلاں جو ہے وہ اپنے حق کے لیے فلاں کے پاس رجوع کرے۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ ذمہ دار انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا۔ اولاد کے ذمہ جو فرائض ہیں، اگر اولاد ان فرائض میں کوتاہی کرے گی تو والدین کو اپنے حق لینے کی پھر ضرورت پڑے گی۔ اگر والدین کے ذمہ جو چیزیں ہیں، والدین ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھائیں گے، اس میں کمی کریں گے، تو پھر اولاد کو اپنے حق لینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو اگر انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لے تو پھر حقوق خود بخود ہر ایک کو اپنی دہلیز پر جو ہے وہ پورے ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو تھی تمہیدی باتیں میری کہ حقوق کی ادائیگی، اگر آپ کہتے ہیں کہ حقوق کی مکمل ادائیگی ہو جائے تو ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کو، فرائض کو پہچان کر ان کو مکمل جو ہے وہ ہر ایک کا حق اس کو گھر بیٹھے پورا کر لے، اپنی ذمہ داریوں کو ہر ایک پورا کرتا جائے تو ہر ایک کو گھر بیٹھے اس کا حق مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے اپنے حق کے ساتھ، کہ میرا حق تو یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو وہ ہستی جو تیرے وجود کا سبب بنی ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ یعنی انسان کے وجود کا، دنیا میں لانے کا سبب والدین ہے، اور صرف میں تو کہا کرتا ہوں کہ صرف یہ وجود کا سبب نہیں ہے، بلکہ والدین انسان کے صرف دنیا میں لانے کے سبب نہیں ہے، بلکہ اس کی ساری زندگی کے احسانات اس پر ہیں۔ ہر ایک اعتبار سے اس کی پرورش اس نے مکمل کی ہے، اس کی تعلیم کا ذمہ اس نے اٹھایا ہے، اور آخر تک اس کی جو ہے وہ ذمہ داریوں کو پورا کر کے اگر کسی انسان میں کوئی اچھائیاں اور خوبیاں ہیں تو وہ والدین کی مرہون منت ہے۔ تو اس لیے صرف والدین اس کے وجود کا سبب نہیں ہے، بلکہ انسان جس حیثیت میں بھی زندگی گزار رہا ہے وہ اس حیثیت میں پہنچا ہے تو ان والدین کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے باعث پہنچا ہے، اور اگر کسی میں کمی ہے تو وہ والدین کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ کمیاں ہیں۔ تو اس اعتبار سے والدین کو بھی اپنے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں اولاد کے حق میں، ان کی پرورش، ان کو حلال رزق پہنچانا، اور اسی طریقے سے ان کی تعلیم، ان کی تربیت، یہ سب چیزیں والدین کے ذمہ تھیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو پھر اولاد پر بھی والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے آگے جو تفصیلاً باتیں عرض کی ہیں اس میں فرمایا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں، تو فرمایا کہ فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہ کہیے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے، واخفض لہما جناح الذل، اس سے پہلے فرمایا وقل لہما قولا کریما، ان سے عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے بات کیجیے۔ تو یہ ساری چیزیں اولاد پر بعد میں ہیں، لیکن اس سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو بچپن سے، جب وہیں پیدا ہوا اس وقت سے لے کر جوانی تک، اس کے بڑے ہونے تک اس کی مکمل تربیت، یہ والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر والدین ان ذمہ داریوں میں کمی کریں گے تو پھر اولاد بھی بڑی ہو کر اپنی ذمہ داریوں میں کمی ظاہر کرے گی، اس لیے کہ ان کو شعور نہیں ہے، ان کو شعور نہیں دیا گیا، ان کی جو ہے وہ تربیت میں کمی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تعلیم کا بندوبست کرے۔ بچہ جو ہی بولنے لگے تو اللہ رب العالمین کا نام ان کو سکھایا جائے، کلمہ طیبہ ان کو سکھایا جائے۔ تو یہ والدین کی تربیت، یہ والدین کی ذمہ داریاں جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے گا، 7 سال کا ہو جائے گا، پھر میری ذمہ داریاں شروع ہوں گی تربیت کی، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بچپن سے جو ہی پیدا ہوا تو اس وقت سے ہی اس کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اس میں
کوئی کمی ہے، اس کی تربیت کرنے میں کوئی کمی رہ گئی، اب بچہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے عرض کیا ہے کہ بولنے لگا، اس کو ہم نے حیا سکھانی، اس کو ہم نے اللہ رب العالمین کا نام، اسی طریقے سے اسلام کے بہت سارے ارکان، اور آپ دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو فرمایا اس کو نماز کا حکم کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 سال سے اس کی پرورش، 7 سال سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کی جو ہے تربیت، ایسا نہیں ہے، بلکہ 7 سال کا ہو جائے تو فرمایا اس کو نماز کا حکم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 7 سال کے ہونے سے پہلے اس کو نماز کے تمام چیزیں سکھا دی جا چکی ہوں۔ 7 سال کا جو ہی بچہ ہو جائے تو ظاہر نماز سے پہلے اس کی طہارت کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے قرات کا مسئلہ ہے، قرآن مقدس کا پڑھنا نماز کے اندر، اسی طریقے سے نماز کے طریقہ کار، فرمایا یہ ساری چیزیں وہ سیکھ چکا ہو۔ اب جو ہی 7 سال کا ہو جائے فرمایا اس کو نماز کا حکم کرو، یعنی اب اس کو نماز پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے اس کو کہو، اس کو لے جاؤ مسجد میں، اس کو اپنے ساتھ رکھو، نماز پڑھاؤ اس سے۔ اور فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے تو اب ان کو نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو۔ اب صرف نماز کا یہ حکم نہیں ہے، اب دیکھیں نا، صرف نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر تمام عبادات خود بخود آ جاتی ہیں۔ اب نماز پڑھنے کے لیے اس کو قرات کی ضرورت ہے، قرآن مقدس پڑھ لے گا اسی دوران۔ اسی طریقے سے جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے پہلے طہارت کے مسائل سیکھ چکا ہے، وہ سیکھ چکا ہونا چاہیے، طہارت کے مسائل اس کو آ جانے چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز کا جب اس کو حکم دیا جا رہا ہے تو نماز سے پہلے وہ رکوع، سجدہ، باقی ساری چیزیں، ارکان نماز، اس کے فرائض، یہ ساری چیزیں فرمایا وہ سیکھ چکا ہو، تو یہ اس سے پہلے ہے۔ اب والدین کی تربیت آخر تک رہتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والد کی تربیت بس اتنی ہے کہ اس کو چلنے پھرنے کا ہو جائے، اس کو اسکول میں، مدرسے میں ہم نے داخل کر لیا تو اب یہ استاد کی ذمہ داریاں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ استاد کے ذمہ اس کو تعلیم دینا ہے، تربیت اب بھی والد کے ہی ذمہ ہے، تربیت اب بھی والد کے ہی ذمہ ہے، اور یہ والد کے ذمہ تھی کہ ایک اچھا استاد سے تربیت کروا لے، تعلیم دلوا دے، یا خود اس کی تربیت کرے۔ اب خود اگر مصروفیت کی بنا پہ نہیں کر سکا تو اس نے استاد کے حوالے کیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ اب استاد کی ذمہ داری ہو گئی، نہیں، اب بھی ذمہ داری والد کی ہی ہے کہ استاد اس کو صحیح تربیت دے بھی رہا ہے یا نہیں، اس کا چیک اینڈ بیلنس یہ والد پر ہے۔ تو یہ والد کے فرائض ہیں، اگر ان میں کوتاہی کرے گا تو پھر جو ہے وہ اولاد بھی جو ہے وہ کوتاہی کرے گی۔ ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو صحیح تعلیم ہی نہیں دی، ہم نے اس کی صحیح تربیت ہی نہیں کی، ہم نے اس کو اپنے فرائض اس کو سکھائے ہی نہیں ہیں، پھر کل کو ہم شکوہ کریں کہ جی اولاد میری نافرمان ہے، اولاد میری مانتی نہیں ہے، تو یہ شکوہ جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو صحیح سکھایا نہیں، صحیح تربیت دی نہیں۔ تو یہ تربیت جو ہے وہ جو اولاد کی، یہ والد کے ذمہ ہے، والد کا فریضہ ہے، یہ نہ تو والدہ کا ہے، نہ ہی استاد کا ہے، اور نہ ہی کسی تیسرے کا ہے، وہ والد ہی کا ہے۔ چونکہ بچہ والد کا ہے تو والد نے ہی اس کی تربیت کرنی ہے۔ بعد میں آگے شروع ہوتا ہے اولاد کے حقوق، اور اولاد نے والد کے کس طریقے سے حقوق ادا کرنے ہیں، کس طریقے سے نہیں کرنے ہیں، وہ بعد کی بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ والد اور اولاد کا، اس میں سب سے پہلے والد کی تربیت کا جو ہے وہ حق ہے کہ والد ان کی تربیت کرے۔ انشاءاللہ اگلی بیٹھک میں اولاد کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے فرائض کیا ہیں، اولاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ ابھی صرف اتنا ہی کہ والد کے ذمہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔